ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 یعنی ارطغرل نے اپنے والد کی وفات کے 10 برس بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ قائی قبیلہ تھا جن سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، گلدھارو، سارم، دلجان۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناتولیہ آئے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوس خان میں رہتے تھے، اور اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بانجی حلیمہ سلطان سے شادی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں اور سلجوقوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم جنگجو نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا داہنا ہاتھ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغتائے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں باستین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام تر قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد ارطغرل سلطان بن گئے۔ سلجوق ریاست کے اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں، جو کہ ہماری تاریخ کے بہادر جنگجوؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہر وہ جنگجو جو اسلام میں گزرا ہے، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لے، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغاً آرائیہ نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل، وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔